يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آج 16 رمضان کریم ہم نے مکمل کر لیا ہے. آج 17 رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کل حاضر خدمت تھے ہم آپ کے ساتھ. آج نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج 17 رمضان کریم ہیں. ناظرین، حیدرآباد کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہیں. ناظرین، رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، راحتیں ہیں، اور یہ رمضان کریم کرم رمضان کہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ رمضان ہے اللہ کا احسان ہے اور کرم رمضان ہے. جی ناظرین، حاضر خدمت ہیں. آج 17 رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ موجود ہے. ناظرین، یہ برکت والا مہینہ اس سے کچھ ہی دنوں بعد ہم سے جدا ہو جائے گا. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیجئے. ناظرین، اس بابرکت پروگرام کا، اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے. پہلے میں مہمانوں کو تعارف کرا دوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم قرآن کریم فرقان حمید کا تلاوت سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ماشاءاللہ. اور ملک و ملت کے مشہور معروف ثنا خان، خوشلان ثنا خان، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھنے والے ثنا خان جناب محمد جنید قادری صاحب. جنید قادری صاحب السلام علیکم. جنید بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی نوازش آپ دونوں مہمان گرامی تشریف لائے. مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ 3 آیت مبارکہ قرآن کریم فرقان حمید کی انشاءاللہ علامہ صاحب. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم سبحان اللہ. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی ہم نے تلاوت سماعت کری. ناظرین، یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، اور حسین مارکیٹنگ نے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن انشاءاللہ ثناخانی بھی ہوگی. علامہ صاحب سے انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ برکتیں ہم سمیٹیں گے. پھر انشاءاللہ افطار کا وقت ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں بھی ہوں گی. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ مفتی ارسلان صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، کیا شوگر کا جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے تو کیا اس کو اجازت ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، دیکھیے بات یہ ہے کہ شوگر کا مریض ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی مریض جسے کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے، قرآن کریم فرقان حمید نے اس کی وضاحت دی ہے، اور ہمارے دین اسلام نے ہر طرح کے مسائل کا ہمیں حل فراہم کیا ہے. اگر کسی کی شوگر کا کوئی مرض ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا شوگر اس کی بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، یا اس کی جان کے جانے کا خوف ہے، یا جسم کے کسی بھی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری کسی کو، یہ تمام معاملات اس کو لاحق ہو سکتے ہیں، تو قرآن کریم فرقان حمید نے روزے کے تعلق سے بڑی واضح آیت، بڑی واضح نص بیان کی ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی سفر کی حالت میں ہو یا جسے مرض لاحق ہو جائے
تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں گنتی کر کے جتنے روزے چھوڑ دیے تھے اسے رکھ لے۔ تو قرآن کریم میں جب یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اگر کسی کی شوگر کی بیماری ہو یا کوئی اور بھی مرض اسے لاحق ہو، اگر مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ اچھا علامہ صاحب، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے انہیلر کے استعمال سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن یہاں ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی الگ الگ مسئلے کی کنڈیشن کو الگ الگ انداز میں پوچھتے ہیں کہ جی اس سے ٹوٹ جائے گا، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس میں اصول کو سمجھ لیجیے آپ۔ جیسے بعض اوقات ہمارے پاس لوگ مسجد میں آ کے مسائل پوچھتے ہیں کہ جی نماز میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اب کیا کیا جائے، 2 رکعت آیت کی تلاوت کی تھی ہم نے کسی بھی رکن میں تو کیا کیا جائے، کسی رکن میں تاخیر ہو گئی اب کیا کیا جائے۔ تو ہم یہ بتا دیں کہ اس میں سجدہ صاحب ہوگا، اس میں بھی سجدہ صاحب ہوگا۔ تو اب لوگ ایسے منفرد انداز میں جب سوال پوچھیں گے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اصول کو سمجھ لیجیے، تاکہ اصول جب سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو میں نے نماز کے تعلق سے بات کی اس کو بیان کر کے میں مسئلے پہ آتا ہوں۔ دیکھیے سجدہ صاحب یہ تب ہوتا ہے جب نماز کا کوئی بھی واجب بھولے سے رہ جائے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سجدہ صاحب تب ہوگا کہ جب نماز کا کوئی بھی واجب بھولے سے رہ گیا، تو بس آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ جب نماز کا واجب چھوٹے گا آپ کو معلوم ہوگا، آپ سجدہ صاحب کیجیے، آپ کو انفرادی انداز میں مسئلہ پوچھنا نہیں پڑے گا۔ یہاں انہیلر کے تعلق سے بات یہ کہ روزہ ٹوٹ تو جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو دوا موجود ہے وہ آپ کے جسم میں جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ روزہ ٹوٹنے کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ منافذ اصلیہ، جیسے آپ کا ناک ہے، منہ ہے، اس سے کوئی چیز قصداً آپ لے کے جاتے ہیں جسم میں، روزہ سے ٹوٹ جائے گا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے بازار کوئی جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، دھول اٹھتی ہے، مٹی ظاہر ہے وہ منہ کے ذریعے جائے گی اندر، تو اس سے ممکنہ طور پہ اگر کلی انداز میں ہم بچنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگلی چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے کھانا ہے، پینا ہے، جیسے معاملات ہیں، انسان قصداً قادر ہے کہ چاہے تو رک بھی جائے چاہے نہ رکے، تو اس کے عمل سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر کا تعلق جہاں تک پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیلر بندہ قصداً اپنے ارادے کے ساتھ ہی اپنے جسم میں داخل کر رہا ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو چیز بلا قصد اور جس سے بچنا کلی طور پہ ممکن نہ ہو، اگر وہ جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے روزہ مفسد نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ جنید قادری صاحب بھی موجود ہیں، تین اشعار نعت شریف کے نذرانے انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ جی جنید قادری صاحب بسم اللہ۔ الرحیم درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا۔ اور میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے، جب تک جیوں میں آقا۔ اور وہ دیا جو بجھ گیا تھا
سوئیں وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو ہو گئی تھی سوزن ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آقا علامہ صاحب اس کلام کا حاصل کلام سے کہ میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں غوث کا دیوانہ ہر کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے جب تک جیوں میں ماشاءاللہ جی ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں یہ کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز، دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally
I'm not kidding. I'm not exaggerating. This is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، AA قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک نے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب سے بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ ہم سوالات کریں گے۔ علامہ صاحب، ایک سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے سامان سے افطار کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال بھی اس ٹرانسمیشن میں شاید پہلی مرتبہ آیا ہوگا اور کافی لوگ اس تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ مجھ سے پہلے بھی یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ غیر مسلم کا سامان جی اس سے افطار یا سحری یا عام دنوں میں کھایا پیا جا سکتا ہے، لیکن جس کی ممانعت بیان کی گئی ہے وہ ہے ان کے ہاتھ کا ذبیحہ۔ فتویٰ عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آتش پرست یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو جو لوگ آگ کو پوجتے ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ کھانا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے گھر سے کوئی بھی حلال پاک طیب طاہر چیز آتی ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں، اسے سحری بھی کی جا سکتی ہے، اسے افطار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذبیحہ کی ممانعت اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ ذبیحہ کے لیے کچھ شرعی تقاضے ہیں کہ قربانی جب کی جائے گی، جانور کو کاٹا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، اور ظاہر ان باتوں کا لحاظ غیر مسلم نہیں کر پاتے، اس لیے وہ ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر کا ذبیحہ کھانا وہ حرام ناجائز ہے، اس کے علاوہ حلال پاک طیب چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی علامہ صاحب، روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل حجامہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حدیث موجود ہے مصنف کے اندر، میرے آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتصم، ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتجم وهو صائم۔ یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کیا، یعنی حجامہ کروایا اس حالت میں کہ آپ کا روزہ تھا، یعنی روزے کی حالت میں حجامہ کروانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، یا تو فعلی حدیث ہے کہ آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، ایک حدیث آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی بھی ملتی ہے کہ آپ نے خود یہ بات بیان کی 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں سے ایک احتلام ہے، اور اس میں سے دوسری جو ہے وہ قے کرنا یعنی الٹی کا آ جانا، اور تیسری ہے اس میں حجامہ کروانا۔ اور ہو سکتا ہے کہ سننے والے سامعین یہ سوچ رہے ہوں حجامہ کیا چیز ہوتی ہے، حجامہ کیا چیز؟ اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجیے، اپنے جسم کا اضافی خون نکلوا دینا، اپنے جسم کا، جس کا جہاں طبی فائدہ بھی ہے وہاں ظاہر ہے
دینی فائدہ تو موجود ہے ہی ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو کیا ہو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور طبی فائدہ تو موجود ہوگا ہی. تو جہاں اس کے ویسے بہت فوائد ہے وہاں سنت مصطفیٰ بھی ہے، اس کے عمل سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب ماشاء اللہ خوب گفتگو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ماشاء اللہ آپ فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. اور رمضان کریم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں کہ اس میں تو ثواب بھی علامہ صاحب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک عمل پہ بھی، یعنی کہ نماز کا جیسے علامہ صاحب نماز کے حوالے سے بتائیں کہ ہم ظہر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں رمضان کریم میں، تو کتنا ثواب اللہ کریم اس میں عطا فرماتا ہے کہ عام دنوں میں کتنا ملتا ہے. اور رمضان کریم کی برکتیں جو ہیں، کیونکہ ناظرین آپ ظاہر سی بات ہے حیدرآباد نیوز ماشاءاللہ آج 17ویں ہماری ٹرانسمیشن ہے، 17 رمضان کریم ہو گئے، آپ سماعت کر رہے ہوں گے تو کتنی اچھی اچھی باتیں، کتنے اچھے اچھے علماء کرام سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، ثنا خوانی بھی ہوتی ہے. تو کیوں نہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میں نے کہا علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آئیے علامہ صاحب سے اس سوال کا جو ہے وہ جواب پوچھیں. جی علامہ صاحب. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کی مقدس جماعت کو بٹھا کر یہ خطبہ دیا اور رمضان کے کئی فضائل بیان کیے. اس میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم پر ان قریب ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں فرض کا ثواب، جی عام دنوں میں جو فرض پڑھی جاتی ہے وہی فرض آپ رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو اس فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کی خاص اہمیت، خاص فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے یا نفل عبادت کرتا ہے تو رمضان کے علاوہ تو اس کو نفل کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ نفل عمل، نفل عبادات رمضان المبارک میں کرے گا تو اس کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے تعلق سے اتنے فضائل، اتنے مناقب بیان کیے ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسمیشن تو کم پڑے گی. کیونکہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اس کا رمضان کے مہینے میں جہاں عبادات کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی 1000 مہینوں کی عبادات، ریاضات، فضائل، کمال ایک طرف رکھے جائیں اور ایک پلے میں اس رات کو رکھا جائے تو وہ رات بھاری ہو جائے گی عمل کے اعتبار سے، فضیلت، مقبولیت کے اعتبار سے. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یعنی استقبال رمضان کا کتنا نمایاں خاص انداز ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور شیاطین جو ہمیں وساوس میں مبتلا کر کے گناہوں کے ارتکاب میں لگا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ان کو پابند سلاسل فرما دیتا ہے. تو جہاں فرائض نفل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس مہینے میں ہمیں اور بابرکت جو سعادت نصیب کی ہے اس میں اور بھی زیادہ فضائل موجود ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بابرکت لمحات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین علامہ صاحب خوبصورت انداز سے جوابات ماشاء اللہ عطا فرما رہے تھے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم جنید قادری صاحب. کیوں نہ ناچنی پر اذان سنا جائے. اس سے قبل دل میں ایک آرزو آ رہی ہے کیوں نہ کہ میں بھی پیش کروں یہ دعا. اللہ کریم آپ کی اور میرے حق میں، ہم سب کے حق میں مقبول و منظور فرمائے کہ وہ دن آئے گا ایک بار میں نہیں سب مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار، سب مدینے جائیں گے. وہ دل آئے گا ایک بار سب مدینے جائیں گے. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار. ہم تو ہے کب سے تیار، ہم تو ہے کب سے تیار، سب مدینے جائیں گے. وہ دن آئے گا ایک بار سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد. وقفے سے قبل انشاءاللہ ہم ناز شریف کا نذرانہ جنید قادری صاحب موجود ہیں، پھر انشاءاللہ ناز شریف سن کر انشاءاللہ پھر ہم چلیں گے وقفے پہ. جی جنید قادری صاحب کی نشاء اللہ ماشاءاللہ ارشاد ماشاءاللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی
مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ قادری صاحب. اور شرم سیاہ سے نہیں سامنے جاتا شرم سیاہ سے نہیں سامنے جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے. اور ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سب کو مکہ اور مدینے کی حج و عمرہ کی والدین کے ماں باپ والدین کے ساتھ استاد کے ساتھ حاضری عطا فرما آمین. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا نعمتوں اور برکتوں کا جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स Your dream lifestyle. Booking ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा.
3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحب زادہ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج 17 رمضان کریم، 17 رمضان کریم ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، AA قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حاجی ربڑی بنانے والے بھاوا گروپ آف کمپنیز، اسٹیل کاسمیٹکس، حسین مارکیٹنگ نیٹورک نے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی ارسلان صاحب موجود ہیں اور ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کرا ہے۔ نعت خواں بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں۔ میری مراد جناب قاری توفیق اتاری صاحب۔ قاری توفیق اتاری صاحب السلام علیکم۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ طبی ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، توفیق اتاری صاحب موجود ہیں تو کیوں نہ نعت شریف کا نذرانہ سماعت فرمائیں۔ جی بسم اللہ جناب۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، کرتے ہیں عہد
دیکھنے چہرہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا سبحان اللہ. جب تک جب تک جب تک جب تک جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا. سبحان اللہ. علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر. بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے مانگا کرو دعا ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مانگا کرو دعا میں صدقہ ماشاء اللہ رسول کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین توفیق الطاہری قادری صاحب خوبصورت انداز سے نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. جی ناظرین علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب یہ روزے کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بیان فرمائیں. کیا روزانہ ایک روزے کا فدیہ دیں گے یا سارے روزوں کا اکٹھا دے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. بات ہی کے جواب کافی تفصیل طلب ہے. جی حضرت. تو جہاں تک مسئلے کی نوعیت ہے وہ تو جواب بھی حضرت صاحب تفصیلی اور اتفاق فرما دیجیے ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ اگر اکٹھے روزے کا تمام روزوں کا فدیہ دیا جائے تو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا صحیح. لیکن روزے کا فدیہ کون دے گا اور یہ کس کے لیے ہے یہ مسئلہ وہ سماعت کیجیے تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو. بات یہ کہ ایسا شخص جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، شیخ فانی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اب فزیکلی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ وہ رکھ پائے گا. تو ایسے شخص کے لیے صرف اس کو یہی بیماری ہے کہ جی اس کی عمر کا یہ حصہ آ گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی مرض لاحق نہیں ہے. صحیح. ایسے شخص کو جب یقین ہے کہ روزہ رکھوں گا تو میری جان جا سکتی ہے، مرض بڑھ جائے گا یا کوئی اور پریشانی آ سکتی ہے، ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے. لیکن اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو گیا آنے والے وقتوں میں کہ اس کی طبیعت صحیح ہو گئی، بحال ہو گئی، اب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو چکا ہے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھے گا. وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفلی ہو جائے گا. لیکن یہ صرف ایسے شخص کے لیے. اور اس میں ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب اور خاص کر کے والدین یا جو رشتہ دار ہماری دنیا سے چلے گئے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، اگر ہم چاہیں تو ان کی عمر بلوغت سے حساب لگا کے جب ان کا انتقال ہو اس عمر تک ہم ان کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں. اس سے ان کی زبردست امداد ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر امید یہی رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے توسط سے اللہ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. جی ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ آج کل کا ایک سوشل میڈیا کا ایک معاملہ چل رہا ہے، ایک میسیج جو ہے وائرل ہوا ہے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کریم کے آخری جمعے کو 4 رکعت نفل ایک سلام سے پڑھیں اور فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی 15 بار سورہ کوثر پڑھیں تو اس کی اپنا کی نمازیں جو ہیں وہ جو قضا ہوئی ہیں تو اس کے لیے کفارہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ایسے عمل سے سارا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ جی اسی روشنی ڈالیں. یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے معاملہ. جی ہاں، یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے، ہم نے اپنے زمانے میں ایسی چیزیں دیکھی ہے باقاعدہ. اچھا. مساجد میں آخری جمعہ کو باقاعدہ جماعتیں ہوتی تھیں جو جمعے کی نماز کے بعد بھی ہوتی تھی، عشاء کی تراویح کے بعد بھی ہوتی. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بات یہ ہے کہ یہ باتیں بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح و رضویہ کی 8ویں جلد میں فرمایا کہ یہ بدعت ہے.
بدعت قبیحہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے جو احادیث بیان کی جا رہی ہے وہ احادیث بھی بے اصل ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر نماز اس سے بھولے سے رہ جائے، بھولے سے، جب اسے یاد آ جائے تو وہ نماز کو ادا کرے، کیونکہ نماز کا کفارہ نماز ہی ہو سکتا ہے، یہ نماز کے لیے۔ اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرما دی نماز کے تعلق سے کہ نماز کا کفارہ نماز ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اور روزوں کے تعلق سے بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، تو پھر آپ خود بتائیے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واضح فرمان کے بعد کیا 4 رکعت پوری زندگی کی نمازوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا کفارہ نماز ہی ہے، اور 4 رکعت میں آپ پوری زندگی کے نمازوں کا حساب لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ نماز جو اپنی ذات میں خاص کر کے رمضان یا 12 مہینے کے اندر اتنے فضائل و مناقب رکھتی ہے، کیا 2 رکعت یا 4 رکعت نفل اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ باتیں بے بنیاد ہیں، اور ہمارے علماء اکابر نے سختی کے ساتھ ان باتوں کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، ماشاء اللہ بڑے تفصیل گفتگو، تفصیل جوابات ماشاء اللہ علامہ صاحب عطا فرما رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ماشاء اللہ سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یقیناً مزہ بھی آ رہا ہوگا، اور ماشاء اللہ بڑے لطف اندوز آپ ہو رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد توفیق اتاری قادری صاحب، انہوں نے نعت شریف کا نذرانہ سماعت فرمایا۔ جی جناب، نعت شریف 3 اشعار۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار قدموں میں بلائیں، سبحان اللہ، سرکار قدموں میں بلائیں، کرم کی جب نظر ہوگی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین دل سنائیں گے، سنائیں گے، مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے، قسم اللہ ہوگا وہ منظر، دید کے قابل، کیا بات، دید کے قابل، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر، دید کے قابل، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قیامت میں رسول اللہ جب سبحان اللہ، تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں جزاک اللہ۔
माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वफ़े का, मिलते हैं एक वफ़े के बाद। देखते रहिए करीम रमज़ान खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का। जब मिले जायका रहमतों का तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंग 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त। अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स। दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिजाज। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155.
الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا کہ شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز فاطمہ گلیکسی, اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈینسی, حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس, بھابا گروپ آف کمپنی اور حسین مارکیٹنگ نے. جی ناظرین, علامہ صاحب بھی موجود ہیں, توقیر طارق قادری صاحب بھی موجود ہیں. ناز شریف سن رہے تھے, وقت سے پہلے اور بڑا سرور آ رہا تھا. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, ارے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. جو دیکھ رہے ہیں ناظرین, اللہ کریم سب کو ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جی علامہ صاحب, ہمارے ناظرین کو جو ہے کوئی آپ ایک میسیج دینا چاہیں تو میسیج عطا فرما دیجیے آج کے حوالے سے. میں یہی بات کہنا چاہوں گا, رمضان المبارک کی بابرکت سماعت جو ہے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بہت خاص بات بیان فرمائی ہے. اب فرماتے ہیں کہ جس کے معمولات زندگی یعنی روٹین اگر رمضان المبارک کے اندر صحیح رہیں گے, اعتدال پہ رہیں گے, تو اس کا بقیہ سال بھی اعتدال پہ رہے گا. اور جس کے معمولات زندگی یعنی سونے کا ٹائم, کھانے کا, عبادت کا, یہ منتشر ہو جائے گا تو رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کے معمولات زندگی یہ منتشر رہیں گے. اس لیے کوشش کیجیے کہ رمضان کے اندر اپنے تمام معمولات زندگی کو اعتدال پہ رکھیے, عبادات, ریاضات اور معاملات زندگی پہ خاص توجہ کیجیے. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب, بس جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت ہے ختم ہو چکا ہے, تو آپ سے ایک سوال ہے. ظاہر سی بتائیں ہمارے ناظرین جو ہے وہ میسیجز ہماری بھیجیں تو ظاہر سی بتائیں تمام ہماری کوشش ہوتی ہے جتنے سوالات ہمارے پاس موجود ہوں آئیں وہ ہم فوری طور پہ. ایک سوال دیکھیے ذرا علامہ صاحب, ہاف ٹی شرٹ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اس میں ٹی شرٹ وغیرہ ہوتی ہے, اس پہ نماز ہو جاتی ہے ہاف کے اندر. جی ہاں, بات یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا ایسا ہے جو سلا ہوا ہی اتنا ہے, جیسے آپ ٹی شرٹ ہو وہ سلی بھی یہیں تک ہوتی ہے, اس میں تو نماز ہو جائے گی بلا کا. وہ جان بوجھ کے اگر ہاف سلوائی, اگر ایسا ہے کہ کوئی سلوائی بھی ہے تب بھی نماز ہو جائے. اچھا, اگر یہاں تک سلی ہوئی ہے, سلائی لگی ہوئی ہے, ہو جائے گی. لیکن ایسا ہے کہ ٹی شرٹ یہاں تک تھی یا آہستہ یہاں تک تھی, اس کو اس نے فولڈ کیا ہے, اس کو کف ثوب کہتے ہیں. کف ثوب, ہاں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمہ ہے. نماز کو واپس ادا کیا جائے گا اگر کپڑے کو آپ نے خود موڑا ہے, لپیٹا ہے. اگر سلا ہوا ہی اتنا ہے تب تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی. جزاک اللہ. جی ناظرین, اب دعا کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم, جو احباب اس ٹرانسمیشن کو چلا رہے ہیں ان کی کوشش و کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, غیب سے مدد فرما. یا رب العالمین, ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد. جزاک اللہ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ تشریف لائے. جی ناظرین, ہمیں ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. آج 17 رمضان مکمل ہو چکے ہیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی دعاؤں کے ساتھ. بہت ساری دعائیں آپ نے ہمارے لیے بھی, میرے لیے, میری پوری ٹیم کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گوئیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں اور یوٹیوب, فیس بک پہ اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.